نے کتاب یعنی قرآن دیا اور حکمت کی بات بتائی۔ آگے ارشاد فرماتا اگر نبی نہ آتے تو تم نہ آنے سے پیشتر کھلی گمراہی میں تھے۔ اب کی تھوڑی لمبی تفصیل میں چلیں گے۔ میرے مریدوں، عقیدت مندوں، حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح تفسیر بیان کیے ہیں اسی انداز میں میں بولنے کی کوشش کروں۔ یہاں حضرت بڑے زور سے اس پہ زور دے کے بتاتے ہیں رسولہ کا معنی ٹھیٹ ایک رسول کے، اٹھایا ہم جنسوں میں سے ایک رسول، کیا واقعتاً اس عالم میں ایک ہی رسول آئے؟ رسولہ کا ٹھیٹ معنی ایک رسول کے، تو واقعتاً حقیقتاً تو بات صحیح ہے، ہر نبی آئے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر اس عالم میں آئے، لیکن ایک رسول کا معنی کیا ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا نام لو، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کے ساتھ ان کی صفت بیان کی گئی، لیکن کسی کا بھی نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں آیا۔ اب پڑھیے محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی کے نام کے ساتھ رسول آیا۔ واقعتاً میں ایک ہی رسول آئے جو اپنی حد ذات میں رسالت کا درجہ رکھنے والی واحد ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کی ہے، وہ رسول اللہ۔ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نشانیاں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیا ہے اللہ کی نشانیاں؟ تو بولے یہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند و سورج کو دیکھو، جھاڑ و پہاڑ و دریا و سمندر، انسان و حیوان، چرند و پرند، یہ سب اللہ ہونے کا یقین دلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب میں بڑی صفت، اس میں صفت کیا تھی؟ میرے آقا کی ہر آن الہ واحد کی دعوت دی ہے، اور ہر آن اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو بتائے، کہ تمام مخلوقات کو بتائے۔ اس مخلوقات کو بتا کر یہ پتا دیا کیا از خود یہ بن گئے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ کوئی شے بلا بنے کے نہیں بنتی۔ تو حضور مخلوق کو بتا کر خالق کی طرف نظر اٹھائے، دیکھو ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہی ہر شے کا بنانے والا۔ ہر شے محتاج تھی، اپنے بنتے پنے میں احتیاج رکھتی تھی، از خود نہیں بن سک رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اگر آپ تخلید میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، اسی نور سے ساری کائنات کو سجایا، تینوں عالم کو سجایا، عالم امر، عالم برزخ، عالم خلق۔
اور اس کی تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا، تو بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، بنی ہوئی کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔ آج لوگ توحید کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں نے کیا بیان کیا؟ التوحید راس الطاعت، توحید ہی ہے ہمارے کو اطاعت و فرما برداری میں لگانے والی۔ آج سبوں سے پوچھو توحید کسے کہتے ہیں، سب یہی کہیں گے، پڑھے لکھے بھی یہی کہیں گے، اللہ کو ایک ماننا توحید ہے۔ تو میں کہتا ہوں دو ماننے والے کون ہیں؟ جب سے کائنات بنی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی ادیان خدا کے وجود کو مانتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ کیا اللہ کو ایک ماننا توحید ہے؟ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی پوچھو، دیوڑ اکڑے ہوتا، خدا تو ایک ہے۔ حضور خدا کو ایک ماننے کی دعوت نہیں دی۔ اے لوگوں تم خدا کو تو ایک مانتے ہو مگر حاجت روا کئی بنا لیے ہیں۔ قرآن میں اللہکم اللہ واحد نہیں ہے، الہکم الہ واحد ہے۔ جو الہ تم مانتے ہو وہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ حاجت روا بھی ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کلمہ طیب کی بھی مثال قرآن میں بڑے پیارے انداز میں بیان کی۔ کلمے کی مثال ایک جھاڑ سے دیا گیا، کلمۃ طیبۃ کشجرتها واصلها ثابت وفروعها فی السماء۔ ارے یہ کلمہ طیب کیا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں ساتوں زمین میں دھسی ہوئی ہے اور اس کے شاخیں ساتوں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہر آن نیا پھل دیتا ہے۔ ایسا درخت ہے ہر آن نیا پھل دیتا ہے۔ یہ موسمی جھاڑ نہیں ہوتا گرما میں آم، سرما میں جام آ جائے، یہ موسمی جھاڑ نہیں ہے بلکہ ہر آن، ہر وقت، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ کلمے کی مثال قرآن میں بیان کی گئی۔ دوستو تم جب بھی کلمہ پڑھو گے ہر آن نئی نیکی ملے گی، تو پڑھتے چلے جاؤ، نیکی ملتے ہی چلے جائے۔ اور یہ درخت کی مثال دی گئی، حضرت فرماتے اس کی جڑیں جب تک زمین کو پکڑی ہوئی ہے، جب تک اوپر کے ڈالیاں ہرے بھرے رہیں گے۔ اگر یہ جڑ زمین کو چھوڑ دی تو سمجھو اوپر کے پورے ڈالے سوکھ جائیں۔ آج لوگ فضائل بیان کرتے ہیں، آج پوچھیں یا نبی اللہ، آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی بھوکی ہے، عمل نہیں ہو رہا، نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج کو نہیں جا رہی، اچھے اعمال نہیں کر رہے، اعمال صالح کے بھوکے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو لوگ فضائل بیان کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ پیش کر رہے ہیں، جو چیزیں خراب ہیں اس کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر کسی نے بھی توحید کی طرف نہیں دیکھے۔ توحید کیا ہے؟ ایک جڑ ہے جو نیچے زمین کو گھٹ پکڑی ہوئی ہے۔ جس کی توحید گھٹ ہے تو پھر اوپر نماز کی ڈالی، روزے کی ڈالی، زکوٰۃ کی ڈالی، حج کی ڈالی سب ہرے بھرے رہیں گے، اعمال صالح ہوتے رہیں۔ لیکن نہیں کر رہے تو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ ڈالی سوکھ گئی، اس کو کاٹ دو۔
दूसरा कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर वो डाली सूखी तो बोले उसको भी काट दो, तीसरे के इफेक्ट ना पड़े। चुनांचे हुआ ये सारे डालियां खत्म हो गए, पेड़ को काटने की भी नौबत आ गई, मगर पेड़ हरा होने को तैयार नहीं। लेकिन हकीकी डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत आज आमाल साले में भूखी है, आमाल साले इनसे नहीं हो सक रहे, उसकी इल्लत क्या है, उसकी वजह क्या है? तो हुजूर क्या वजह बता रहे हैं, अब तौहीद रासता, अरे जिसके दिल में तौहीद है, इलाहे वाहिद का यकीन है, जिसके दिल में ये कलमे की जड़ मजबूत है, तो उसको नमाज पढ़, रोजा रख, हज को जा बोलना नहीं पड़ता। जिसके अंदर मजबूती है उसको सिर्फ दाना, चारा, पानी डालने की जरूरत है। अगर झाड़ के जड़ मजबूत है तो उसको अतराफ खोदो, पानी डालो, खाद डालो। अब खूब पानी खाद डालेंगे, जब जड़ों में तरो ताजगी आ जाएगी तो डालियां खुद ब खुद हरी भरी हो जाएंगी। आज हुजूर तो इल्लत अलग बता रहे। तो तौहीद ही हमारे पास सब में बड़ी नेमत है। जिसके दिल में तौहीद उतरी उसको अमाल साले कर बोलने की नौबत नहीं आई। सहाबा के सामने हुजूर कलमे तैयब की बात रखे। अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बिला कमो काश 13 बरस तक कलमा समझाते रहे। 12 बरस हुए, जब 13वां बरस लगा तो मेराज हुई। मेराज में पहुंचे तो नमाज फर्ज हुई। उससे पहले हुजूर क्या करे? हुजूर सिर्फ इसी कलमे पे मेहनत की गई। तौहीद 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 को पेश किया गया। लेकिन आज लोग तौहीद को बहुत आसानी से बोले, चलो अल्लाह से होने का यकीन करो, अल्लाह के गैर से होने का यकीन निकाल दो। आ गया, कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए, मुसलमान हो गए। चलो 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 चलो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज को जाओ। अरे इतनी सी तौहीद समझाने हुजूर को 12 बरस लगे, इतनी बात बताने के लिए। मेरे दोस्तों नहीं, अरे ये कलमे का जरा वजन को भी आप अंदाजा करो। आदम से लेकर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबी को यही कलमा दिया गया, चाहे वो ज़बान अलग होगी, मगर मफ़हूम कलमा तो यही था। नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह अल्लाह के हबीब के पास इस कलमे का वजन, इसका यकीन कितना बड़ा होगा, अंदाजा लगाओ। किसी पैगंबर को दूसरा कलमा नहीं दिया गया और हर नबी इसी कलमे की तरफ बुलाते रहे। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन लोग इस तौहीद की तरफ कोई भी गौर व फिक्र नहीं कर रहे। आमाल पे मैं आमाल का इनकार नहीं कर रहा, बेशक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये अरकान इस्लाम है, इस पे आप हम सब अमल करने की ज़रूरत है। भीख मांगने वाला फ़कीर भी अगर है उसको कलमे तैयब का इकरार और तस्दीक हो, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सिल पर वो ईमान रखता हो, पंजगाना नमाज पढ़ता हो, ये रमज़ान के रोज़े रखता हो, ये किसी फ़कीर से भी छूटने वाले नहीं। हर एक को ये 3 अरकान इस्लाम पर काम करने की ज़रूरत है। ये फ़र्ज है, छोड़ नहीं सकता। हाँ, ज़कात और हज तो पैसे वालों की बात है, जिस पे पैसा है वो ज़कात देगा, उसके बाद ही पैसे बचे तो वो हज को जाएगा। लेकिन गरीब से गरीब है, मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल गरीब भी अगर है तो उसको नमाज रोज़ा माफ नहीं है।
آئیے اس کلمے کی طرف چلیں گے۔ تو اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں، اللہ کو الہ ماننا توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والا تو سب ہے، چاہے وہ کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، مرتدین ہو، سب۔ ایک دہریہ ہے اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، نیچر 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 کا، خود بنتا ہے خود بگڑتا ہے بنتا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے وجود کو ماننے والے لوگ ہیں تو وہ سب بولیں گے خدا تو ایک ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو ایک ماننے کی دعوت نہیں دیے، بلکہ اللہ کو الہ ماننے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین نے یہی پوچھا، ہے تعجب کی بات ہے اے محمد، تم سارے الہوں کو نکال کر ایک الہ پیش کر رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ دوستو، اللہ جیسا ہمارے پاس واحد ہے، حاجت روا بھی واحد ہے، اکیلا ہے، دو حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، کلمے کا تھوڑا وزن بھی سمجھیں اے ایمان والو، کیونکہ میرے مریدین معتقدین خلفائے سمجھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو یہ آمختہ ہے کہیے، یا جدید پھر سے آپ کو یاد دلانا ہے کہیے۔ اگر کوئی نئے لوگ جٹے ہیں تو ان کے لیے یہ نیا سبق ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 1,80,000 پیغمبر یہی بولے۔ آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی، باری تعالیٰ میں تمہارے سے کلیم کرنے والا کلیم ہوں، مجھے خاص ذکر بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہی لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ یہ تو میری ساری امت کہتی ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان، تو ساتوں زمین کی ساری مخلوق، ساتوں آسمان کی ساری نورانی مخلوق، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کا لکھا ہوا ایک کاغذ کا پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے۔ اندازہ کرو اس لا الہ الا اللہ کا کیا وزن ہے۔ خدا کے رسول کے پاس اس کی کیا بڑی اہمیت ہے۔ اے ایمان والو، کچھ غور و فکر تو کرو۔ تمہارے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے تو تم کتنے وزندار آدمی ہیں، کبھی غور کیا؟ کبھی پلٹ کے دیکھے؟ یہ لا الہ الا اللہ بہت معیاری ہے، بہت وزندار ہے، اور ہمارے تمام سلاسل کے بزرگان دین اسی لا الہ الا اللہ سے اپنا درس رکھے۔ پہلی بات پیش کی، عالم دنیا کو دیکھو، آیا یہ ساری مخلوق کیا آج خود بن گئی؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ حضور مخلوق کو بتا کر خالق کی طرف نظر اٹھائے، اور سب کو یہ بات پیش کی کہ ساری مخلوق، یہ مخلوق جتنی بھی ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یاد رکھیے کوئی شے بلا بننے کے بنتی نہیں۔ اب آپ بولیں گے بنی سو چیز بڑی یا بنانے والا بڑا، تو آپ یہی کہیں گے کہ ان سب کو بنانے والا بڑا ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب میں بڑا ہے، اللہ سب کو بناتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہ کی جو بات پیش کی، جو حاجت کی تکمیل کرے گا وہی ہمارا معبود ہے۔ اور کفار و مشرکین بھی یہی کہے ہاں ہاں ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، جو حاجت کی تکمیل کرے گا وہی ہمارا معبود ہے۔
بولے آؤ تمہارے معبود میرے معبود میں کتنا بڑا فرق ہے سوچیں گے۔ جب قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو یہ چاند سورج آگ ہوا دریا و سمندر انسان و حیوان چرند و پرند کیا یہ پہلے سے ہے یا بعد میں بنی؟ تو بولے نہیں سب بات کی بنی ہوئی چیز ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ ایک واحد ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے کو خود ایک عشق ہوا کہ لوگ مجھے جانے مجھے پہچانے، اس لیے میں نے مخلوق کو بنایا۔ اللہ کو چھپا ہوا تھا تو بولے کئی کو باہر ہے مولا، ہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے کو لوگ خالق کہیں، مالک کہیں، حاکم کہیں، رازق کہیں، معبود کہیں، رب کہیں، رحمان کہیں، رحیم کہیں، کریم کہیں، ستار کہیں، وہاب کہیں، میرے سارے اسماء و صفات کو ظاہر کرنے، میری ربوبیت و رحمانیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس کائنات کو سجایا، اس مخلوق کو بنایا۔ اللہ اللہ دوستو، حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور دے کے بولتے ہیں ہر شے محتاج ہے۔ کیا میں محتاج ہے؟ تو بولے اپنے بنتے پنے میں محتاج ہے۔ یہ از خود نہیں بن سک رہی تھی، مولا کے علم میں ثابت تھی، معلوم کی حیثیت سے تھی، اور بار بار مطالبہ کر رہی تھی باری تعالیٰ تم تو جان تو لیے، ذرا ہماری تقلید بھی تو کر دو۔ زبان حال سے جو مطالبہ کر رہی تھی اس مخلوق کی، اللہ نے ان کی حاجت کی تکمیل کیا۔ نقطہ اچھا یاد رکھو، ہر شے محتاج ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے، ہر شے عبد ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ جب اللہ نے ہماری حاجت کی تکمیل کی تو جانی ہوئی مخلوق کی طرف اشارہ کیا، ربوبیت کی ایک تجلی ڈالی، کہا الست بربکم، اللہ نے بنائی ہوئی تجلی کو کیا ڈالا، این اراد لہ کن فیکن، اللہ نے فرمایا ہو، بولا وہ بولتے ہو گئی۔ ان کے ساتھ فیکن ہونے والی چیزیں ہمیشہ یاد رکھو وہ ہماری ارواحیں ہیں، روحیں ہیں۔ آدم سے لے کر آخری حشر کے دن تک پیدا ہونے والی ہر بشر کی روح اللہ نے جانا، ان سے ساتھ فیکن کیا، ان تمام ارواحوں کو لوح محفوظ پر جمع فرما دیا۔ اس روحوں کی طرف تجلی ڈالی، اب کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سے جائے آپ کی روح کہ میری روح حضرت آدم علیہ السلام کی روح، ہر شے کی روح اقرار کی، قالوا بلا، بے شک مولا تم ہی ہمارے رب ہو۔ اللہ نے ہمارے کو بنانے کے بعد، ہماری حاجت کی تکمیل کرنے کے بعد ہمارے سے پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا حاجت روا نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کون نہیں بولا، فعل نہیں لگایا، بنایا نہیں؟ تو سب نے اقرار کیا ہاں ہاں بے شک مولا آپ ہی ہمارے رب ہو۔ سب اقرار کر کے آئے، کہہ کے آیا تھا بشر قالوا بلا، بھول گیا۔ جب دنیا میں پیدا ہوا، یہ نانی دادی
خالہ پھوپھو ڈھولک بجا کے تاشا بجا کے دھبڑا بجا کے وہ بشر کی وہ آواز کو بلا دیے. دنیا نئی رنگی جو ہوئی اس میں آیا تو خال و بلا کا سبق بھول گیا. اسی رب کو سمجھانے کے لیے جو انسان بھول گیا ہے، رب کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے، دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہے، اسی رب کے سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. ایک نبی کے بعد ایک نبی آتے رہے اور یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ. ارے نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، ارے تمہاری تقلید کیا، تمہاری حاجت کی تقلید. تو سب سے پہلے اللہ نے میں جو میں بے بنے کے بنا تھا، میں محتاج پڑا تھا، آج خود نہیں بن سک رہا تھا، میری احتیاج کی تکمیل اللہ نے کیا. جب میری احتیاج کی تکمیل کرتے ہی انہیں میرا حاجت روا ہو گیا اور اس کے سامنے میں محتاج. کیا معلوم ہوا؟ ہر شے کا حاجت روا اللہ. میری روح کو انہیں بنایا، میرے جسم لطیف کو انہیں بنایا، میرے جسم کو انہیں بنایا. چلیے بچہ جب آیا اس عالم میں، کن سے فیکن ہونے والے عالم کو عالم قدرت کہتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، ہو بولتے ہی ہو گئی. ابھی عالم حکمت ہے، دنیا ہے، زن و شوہر کی صورت سے وما ستۃ ایام، میں نے 6 دن میں بنایا. بلا 6 دن لگے اللہ کو یہ بنانے کے لیے. دوستو ہمارے پیروں نے حکمت بتائی کیا ہے؟ ارے اس عالم کی تم کون سی شے کو بھی دیکھو، اس میں 6 چیزاں ہوتے ہیں: صورت، شکل، رنگ، وزن، مادہ، مدت. ایون آپ معمولی سی پن یا پین یا پینسل، انسان، حیوان، چرند پرند، بڑے سے بڑا ہاتھی، جھاڑ و پہاڑ، تم جس پر بھی نظر ڈالو اب اس کو 6 چیزاں ہوں گے. اس کی ایک صورت ہوگی، اس کی ایک شکل ہوگی، اس کا ایک رنگ ہوگا. اب انسان ہے تو 60-70 کلو وزن ہوگا. مادہ بولے تو ہڈی، چمڑا، گوشت ہوگا. مدت نہیں معلوم، پیدا ہوا 1 دن کا بچہ بھی مرتا ہے، 100 سال کا بوڑھا بھی مرتا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال. جو من کو لا لیا اتنے دن رہے گا. ٹوٹنا پھوٹنا، اس عالم کو کیا بولے؟ خلق و انتعام. ٹوٹنے پھوٹنے کے عالم کو بولتے ہیں عالم خلق. یہ عالم دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی. باقی رہنے والا تو خدا کی ذات ہے. میرے پیر فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے تمہاری حاجت کی تکمیل کیا. نہیں بنے تھے بنایا، بناتے ہی بولا میں تیرا معبود ہوں. ارے تو جائے کہ تو اس کو معبود مان یا نہ مان، اس کو حاجت روا تسلیم کر نہ کر، جس آن وہ بنایا اسی آن وہ تیرا حاجت روا ہو گیا. ارے سب کا حاجت روا اللہ ہے. کافر، مشرک، منافق، مرتد، مسلم، مومن، صالح، شہید، صدیق، سب کا حاجت روا اللہ ہے. یہاں کے کوئی مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا. مانو گے تو صراط مستقیم پر آؤ، نہ مانو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ. جب میری ذات بنی اس عالم میں آیا تو سب سے پہلے میرے کو رزق کی حاجت ہوئی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت ہے. اللہ نے سب سے پہلے ماں کے چھاتیوں میں دودھ بخشا، رزق دیا. بڑا ہوا تو کھانا دیا، دانا دیا، پانی دیا، کپڑے دیا.
फरमाता है ए बंदे मैं ही हूँ खालिक कुल्ल शै, मैं ही खालिक किया सारी मखलूक को। अरे तुझे भी बनाया, तू जो कुछ के अमल करता है उसको भी तो मैं ही खर्च करता हूँ। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। जो भी आज नक़ल व हरकत आप कर रहे हैं, ये खल्क़ करने वाला भी अल्लाह ही है। तुम्हारी जात को भी बनाया, तुम्हारे जात के हाजतों की तकमील लगातार करते चले जा रहा है बिला रुके के। आखिर कितने हाजतें हैं आपको अंदाजा है? क्या क्या हाजतें हैं आप बोल सकेंगे? दोस्तों अनगिनत हमारे हाजतें हैं। बल्कि अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में फरमाया वाला नौम, मेरे को ऊँगनी तक नहीं आती बेटा, तो दो मीठे दो खट्टे खा को तो डकार मार रहा है, मगर मैं ही हूँ तेरे रिस्क को हजम कराने वाला। अरे पेशाब को पेशाब की तरफ, फुजले को फुजले की तरफ, नाड़ी को नाड़ी की तरफ, अरे दिल को सही धड़कन में तेरे सारी बॉडी का निजाम चलाने वाला भी तो मैं ही हूँ। अगर जरा मैं होऊंगा तो दरहम बरहम हो जाएगा, सारी कायनात टूट फुट जाएगी। हजरत मिसाल दे के बयान करते, एक नौजवान को दो हाथों में दो कांच के बड़े गिलास दे के खड़ा कर दो, कब तक ठहरेगा? रात के 11 बजे 12 बजे तक ठहरेगा, वहां से ऊँग नहीं आए। जैसे ही ऊँगा, दो गिलास हाथ से छुड़ गए, पूरे फुट गए। क्या प्यारी बात है। अरे ऊँग नहीं आया तो गिलास दरहम बरहम फुट गया। अल्लाह फरमाता अगर मैं ऊँगा, ये सारी कायनात खत्म होकर रह जाएगी। दोस्तों अल्लाह हमारा ऐसा हाजत रवा है, लगातार हमारे पीछे लगा हुआ है। अरे अल्लाह हाजत रवा अर्श को और ये मोहताज फर्श को। तुम एक जगह अल्लाह एक जगह, नहीं नहीं। अरे पीरों ने इतनी प्यारी बात बताई, अरे तू जहाँ है वहीं वो माबूद है, तू मोहताज है सेकंड सेकंड का। उन्हें हाजत की तकमील लगातार करते चले जा रहा है, वो हाजत रवा तो तेरे पीछे है, हाजत की तकमील करते चले जा रहा। ये इल्म पीरों ने दिया दोस्तों। आज हम अल्लाह को अलग, बंदे को अलग बता रहे हैं। बड़ी प्यारी बात हजरत शाह मोहम्मद खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते, अरे अल्लाह को अर्श पर बिठा दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में रख दिए, लॉक कर दिए, बाहर नहीं निकलना, और ये घुड़ू है इधर से उधर भाग रहा, इधर से उधर भाग, तीनों को तीन जगह कर दिए। कोई इनका कनेक्शन नहीं है, मिलना नहीं है, जुदा जुदा बता रहे दोस्तों। अगर कनेक्शन ना हो तो हमारी जिंदगी दूभर है। नहीं, अल्लाह ताला इस कायनात को सजाकर इसके साथ हुआ। दोस्तों इसकी बड़ी तफसील थोड़ा थोड़ा करके बयान करते चले जा रहे हैं, बयान करेंगे। हमारे मुरीदीन मुतक़िदीन, हमारे खुलफा, मुश्ताक़ साहब क़िबला के भी खुलफा बयान कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कलमे के वजन को समझो और कलमा क्या करता है। जो आयतें मैं पढ़ा था उसकी थोड़ी तफसील, थोड़ी आगे चलो। सरकार अल्लाह के निशानियां बताकर मखलूक को एक जगह लाए, उनके सामने खालिक की बात रखी। तो बोले कुफार मुशरिकीन, तुम्हारे माबूद मेरे माबूद में, तुम्हारे हाजत रवा में मेरे हाजत रवा में कितना बड़ा डिफरेंस है। अरे तुम बने सो मखलूक को माबूद बोल रहे हैं, मैं इस मखलूक को बनाने वाले को माबूद बता रहा हूं। चांद सूरज आग हवा पानी कुछ भी नहीं थी मगर एक अल्लाह की जात थी।
وہی اللہ ہے، اب ابتدا کا انتہا، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ وہی اللہ ہے، سب کو بنایا۔ دلیل پیش کی، اللہ خالق کل شیء۔ جب ہر چیز اللہ نے بنایا ہے تو پھر یہ جھاڑ پہاڑ پتھر سمجھے نہیں، جتنے بھی چاند سورج آگ ہوا پانی جو ہے یہ سب اللہ کی بنائے سب مخلوق ہے۔ یہ مخلوق کیسے حاجت روائی ہو سکتی ہے، کیسے حاجت روائی کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ یہ از خود محتاج ہے، از خود نہیں بنے۔ تو سارے کفار و مشرکین اٹھ کے چلے گئے، ہو تم تو سارے معبودوں کو باطل قرار دے رہے ہیں، ہیج بتا رہے ہیں، محتاج بتا رہے ہیں، عاجز بتا رہے ہیں، ناقص بتا رہے ہیں۔ جی ہمارے تعلیمات میں کیا بولے؟ اللہ ہی کو الہ ماننے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کیا ہونا؟ اللہ کون ہمارا معبود ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے پہلے انہیں موجود بالذات ہونا، اپنے آپ سے قائم ہونا، اس کو کوئی دوسرا قائم نہیں کرنا۔ قل اللہ احد کا سورہ پڑھ لی، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا تو وہ محتاج نہیں ہے۔ آج کھلی دلیل آپ سب کو مل رہی ہے، تمہیں کتنے پاک ہے معلوم ہو گیا۔ اللہ پھٹکار دیا، رام دیا، گیٹ آؤٹ، میرے گھر میں بھی تم نہیں آ سکتے۔ وہ سمد ہے، بے نیاز ہے۔ سب مل کے عبادت کرے تو کیا، سارے مسجدوں کو لاک کر دیے تو کیا، نہ اس کے درجے میں کوئی بڑھت ہوگی نہ کوئی گھٹت ہوگی۔ وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، انہیں محتاج نہیں ہے تمہاری عبادت کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی امی ہے نہ بابا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ احد کا احد ہے، واحد کا واحد ہے۔ یہ ہے ہمارے باری تعالیٰ کی ذات کی شان۔ وہی اللہ ہمارا حاجت روا ہے۔ پہلی شرط لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معبود جس کو میں تسلیم کرتا ہوں وہ موجود بھی ذات ہے۔ کسی کے بنانے سے، کسی کی بگاڑنے یا کسی کو اٹھا کو بٹھانے سے وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ہمارا معبود نہیں، محتاج ہے انہیں، اپنی جگہ سے نہ ہل سکتا نہ گل سکتا۔ دوسری شرط لگائی، وہ متصف بصفات کمال ہو، کاملہ صفتوں کا رکھنے والا ہو۔ کیا ہے کاملہ صفات؟ انہیں بغیر آنکھ کے دیکھنا، بغیر زبان کے بولنا، بغیر کان کے سننا، انہیں محتاج آنکھ، محتاج کان، محتاج زبان نہیں۔ کمال ہے اس کا۔ وہ سمیع علیم بصیر ہے، بلکہ انہیں ہماری دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہ باخبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ ارے کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، کالی چونٹی ہے، اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو باری تعالیٰ اس کے ہلنے کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پیر کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ ایسا کمال رکھتا ہے باری تعالیٰ، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر تیسری شرط کیا رکھے؟ اللہ ہی ہمارا الہ ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب قوت ہونا، پاورفل ہونا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا، انہیں مجبور نہیں ہے، انہیں مختار ہے۔ ہر شے کے بنانے پہ وہ مختار ہے،
وہ بناتا ہے بگاڑتا ہے، کام میں بناتا ہے کام میں بناتا ہے۔ اگر پاور اس کا ذاتی نہ ہو، نہ وہ کسی کو گناہ کرے تو سزا دے سکتا، نہ نماز پڑھے تو جزا دے سکتا، پاور اس کا ذاتی ہونا۔ دوسری شرط میں کیا بولے ہم نے؟ ہمدہ بہرا گنگا نہیں ہونا، سمیع علیم بصیر ہونا۔ تیسری شرط میں وہ پاورفل ہونا۔ چوتھی شرط کیا لگائی؟ وہ باری تعالیٰ جو ہمارا معبود و حاجت روا ہے، اپنی حد ذات میں کسی قسم کا احتیاج نہ رکھتے ہوئے ساری مخلوق کی حاجت کی تکمیل کیا تو وہ ہے حاجت روا۔ انہیں محتاج نہیں ہونا کسی شے کا، جو چاہے بنا سکے، جو چاہے کر سکے گا۔ بڑائی کو اگر بولے کرسی بنا تو انہیں بولے گا میرے پاس ہتھیار تو ہے مگر لکڑی نہیں ہے، لکڑی لا کو دو تو میں چیئر بنا کے دوں گا۔ انہیں محتاج لکڑی ہے اور محتاج آلے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں۔ حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ یہ کپڑے کو بتاتے تھے، دیکھو میاں یہ کپڑا مل میں تیار ہوتا ہے، مل میں تیار ہونا ہے تو مل کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کے لیے تاگے کی ضرورت ہے، تاگا ہونا بولے تو پھر کپاس کے جھاڑ کی ضرورت ہے، جھاڑ اگنا بولے تو زمین کا ہونا ضروری ہے، زمین تو ہے مگر پانی نہیں ہے تو نہیں اڑتا، پانی کی ضرورت ہے، پانی بھی ہے زمین بھی ہے، اگر سورج اوپر سے لائٹ نہیں مارا تو جھاڑ اڑتا نہیں، سورج کی بھی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں کو بنایا تو یہ کپڑا تیار ہوگا۔ خالق کل شے کا ادراک کو سمجھو، یہ کپڑا بنانے کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت ہے خداوند قدوس اتنے چیزوں کو بناتا ہے، ایک آن میں بناتا ہے، مل کو بناتا ہے، کپاس کے جھاڑ کو بناتا ہے، زمین کو بناتا ہے، پانی دیتا ہے، سورج کی گرمی دیتا ہے۔ ایسا حاجت روا ہے جی۔ پیارے لوگوں کی بڑی پیاری بات ہوتی ہے۔ دوستو ہمارے کو تو یہ علم دیا، غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھایا ہے مجھے اس طرح پیر نے کلمہ کہ آپ خود میں بنا لا الہ الا اللہ۔ میرے پیر نے کیا کلمہ پڑھایا، وہ حاجت روا کو میرے اندر بتایا، میرے ساتھ بتایا۔ ارے تیری ہر حاجت کی تکمیل کرنے والا وہ حاجت روا تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ انہیں الگ نہیں ہے رہی، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو ایسا حاجت روا کو سمجھو، اللہ ہماری حاجت کی تکمیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہم احتیاج رکھتے ہیں، محتاج ہے، صرف ایک صلاحیت کے پتلے ہیں، اس سے ہٹ کے سب کچھ باری عطا ہے۔ عرض کرنا یہ تھا، حاجت روا کا معیار پیروں نے اس انداز سے دیا کہ وہ حاجت روا عرش پہ نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہے، سیکنڈ کے محتاج ہے، ہر شے محتاج ہے۔ جب ہر شے محتاج ہے تو محتاج کے ساتھ وہ حاجت روا لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے۔ حضرت شاہ محمد خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ رازقیت سمجھا رہے تھے تو فرماتے ہیں، وہ جس مرزوق ہے اس کا رزق کا انتظام کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ ہی جیسا الہ ہے، رازق بھی اللہ ہی ہے۔
ایک نفی ایک اثبات اس میں بھی ہے، ایک نفی ایک اثبات معبودیت میں بھی ہے، دو اثبات نہیں۔ حضرت ایسا بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو اپنے پیٹھ پر ڈال کر لے کے نکلتا ہے، میرے بندے تیرے رزق کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، تو کدھر ہے رے؟ میں تیرا رزق لے کے آ رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ فرمائے، میرے بندے میں تیرا حاجت روا ہوں رے، سیکنڈ سیکنڈ کی حاجت کی تکمیل میں کرتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ ہر شے میں حاجت روائی ہے۔ اچھا یاد رکھو، شے میں حاجت روائی ہونا الگ ہے، شے حاجت روا ہونا الگ ہے۔ شے حاجت روا نہیں، مگر ہر شے میں حاجت روائی ہے۔ کس کی ہے؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حرام دیتے چلے جا رہا، اور ہم سمجھ رہی میں حاجت کی تکمیل کر رہا ہوں، میں بیٹوں کو پال رہا ہوں، بیوی کو پال رہا ہوں، بچوں کو پال رہا ہوں، میں تو لا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں لا رہا ہوں، اس پہ پڑا ہوا ہے۔ ارے دیوانے، اللہ تیری صورت سے حاجت کی تکمیل کرتا ہے، محتاج کی صورت سے ہی حاجت روائی ہوتی ہے۔ ارے کوئی محتاج کس کو کیا دیتا ہے؟ ہر شے محتاج، محتاج کی کوئی مدد کیسے کرتا ہے؟ محتاج کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ہاں، اس محتاج میں وہ حاجت روا ہے، اس محتاج کی ضرورت سے وہ دوسرے محتاج کو دیتا ہے، اس دینے میں اللہ ہی حاجت روا ہے، تیرے ہاتھ سے دلاتا ہے۔ اس کو اچھا سمجھے، ہم کیا حاجت کی تکمیل کرتے؟ ہم خود سیکنڈ سیکنڈ کے محتاج، اللہ حاجت کی تکمیل کرتا ہے، ہماری صورت سے ہی کرتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ ہی کو الہ مانو، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حاجت روا میں اگر جوڑ دیں گے، اللہ بھی حاجت روا ہے، مخلوق بھی حاجت روا، اللہ بھی حاجت روا ہے، میں بھی حاجت روا، اللہ بھی ضرورت پوری کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ حاجت روا میں جوڑ دیں گے تو شرک ہوگا، اور یہ شرک سب میں بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، میرے بندے تیرے سمندر کے چھاپ کے برابر بھی اگر گناہ ہے، میں غفور الرحیم ہوں، ان سب کو معاف کر دیتا ہوں، مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرتا، اور مشرک کی نجات نہیں، اس کی بخشش نہیں، ہمیشہ 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 نار جہنم میں رہے گا۔ تو جہاں شرک بیان کرتے ہیں ہمارے پیروں نے، ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں بھی بیان کرے، جس کو میں مختصر کر دوں۔ کفر، شرک، نفاق، ارتداد۔ کفر کے معنی انکار کرنا یا تو پردہ ڈالنا، شرک کے معنی جوڑ دینا، منافق یعنی نفاق کے معنی شک رکھنا، ارتداد کے معنی پلٹ جانا۔ اس کو شارٹ کر دوں، لا الہ الا اللہ کا انکار کرا تو کافر، الہ میں جوڑ دیا تو شرک، مشرک، الہ معبود میں شک رکھتا ہے، انہوں معبود ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، دلوں یقین میں ہے، زبان کو ایک دل میں ایک ہے تو یہ نہیں ہے منافق۔ ارتداد کے معنی پلٹ جانا، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا، مسلمان بھی ہوا، نماز بھی پڑھا، آخری میں بولا کاکا اللہ کاکا رسول سب بیکار باتیں ہیں، جب اس سے پلٹ گیا تو وہ ہے مرتد۔
काफिर मुशरिक मुनाफिक मुर्तिद, इसकी निजात नहीं, इनकी बख्शिश नहीं। अस्हाबुन नार हम फिहा खालिदून, ये हमेशा हमेशा नारे जहन्नुम में रहेंगे। इसलिए बुजुर्गों ने हमारे तालीमात में क्या लिखाया, इन चारों मवानियात ईमान से बचकर ला इलाहा इल्लल्लाहु ज़बान से पढ़े तो मुसलमान, इसके माने जान कर दिल से तस्दीक करे तो मोमिन। क्या है माना जो अब तक समझाया, अल्लाह ही हमारा इलाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई हमारा माबूद नहीं, परस्तिश के लायक तो वही इलाह है। ये है तौहीद, अल्लाह ही को इलाह मानना तौहीद है, एक मानना तौहीद नहीं, एक तो सभी मानते। तो बहर वो हाजत रवा को तो मैं आपके नजदीक बताया, तुम्हें हाजत रवा को आर्श पे नपो ढूंढो, बल्कि इधर पलट के देखो, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। आंख में शेरवानी, मियाँ बीवी की परेशानी, बगल में बच्चा, गांव से ढंडोरी, अरे यही छे वो इधर ही छे। बाज़े पीरों ने बड़े हंसते हंसते भी बताया, अल्लाह, ये हाथों बोल रहे हैं, गवाही दे रही हैं अल्लाह, और जब हैबत की बात आती है तो तुम अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह बोलती है, ये हाथ गवाही दे रहे हैं, अरे दीवाने अल्लाह इधर है रे, कोई भी आज तक उधर नहीं बताया, अल्लाह बोल के उधर नहीं बताया बल्कि इधर बताया। फरमाए कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, मोमिन बनने की जरूरत है। कल्ब मुस्लिम अर्शुल्लाह नहीं बोले, मुसलमानों का दिल अर्शुल्लाह नहीं होता, शर्त लगा दी मोमिन बनेंगे तो अल्लाह तुम्हारे घर में बैठा, कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह बोले। तो मोमिन बनने के लिए क्या है, जबान से पढ़े तो मुसलमान हुए थे, अब उसके माने तफसील से समझते जाएंगे। जैसे अब हाजत रवा को समझे हैं, अब हाजत रवा में तुम किसी को शरीक नहीं करेंगे, अल्लाह ही को इलाह मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का रसूल मानेंगे, एक तौहीद आपके पास आई तो मुस्लिम और मोमिन है। इस पे साबित कदम रहना पड़ता, गुमराही की तरफ नहीं जाना, इस पे पक्का यकीन करो, ये फाउंडेशन है हमारे तरीक़त में, इसको फाउंडेशन वाले तौहीद आसार वाले, ये जितनी पक्की होंगे ना, ऊपर के तालीमात भी उतने पक्के होते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, आज मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज हम बुत परस्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही को इलाह, अल्लाह ही को माबूद मानते हैं और उसी के सामने सजदरेज होते हैं, उसी को अपना हाजत रवा समझते हैं। तो ये दिखता हुआ शिर्क तो निकल गया, लेकिन अनफुस में और एक शिर्क बाकी है। जब तक अनफुस हो आपाक दो जगह का शिर्क नहीं निकलेगा, तुम कंप्लीटली मोमिन नहीं हो सकते। आज बाद मुसलमान खुशफहमी में है कि मैं शिर्क नहीं कर रहा हूं, मैं तौहीद का परस्तार हूं, मेरे से कोई गलती नहीं हो रही। मेरे दोस्तों, नहीं, जैसा आपाक में दिखते हुए आलम में बने बने चीजों को माबूद मानना शिर्क है, शाम को, सूरज को, आग को, हवा को, पानी को, जमीन को बिला तगय्युर तबद्दुल किए कि जैसी ही वैसी उसको तस्लीम करके उसको हाजत रवा मानेंगे, तो इसको बोले इत्तिखाज़ इलाह। अगर तुम इसी खल्क़ खुदा में से, चाहे पत्थर हो, चकला हो, मिट्टी हो, कुछ भी चीज हो, उसकी सूरत मूरत बनाकर, काट छाट कर उसकी तस्वीर बनाकर अगर उसकी परस्तिश करेंगे तो बोले जाले इलाह, बना लिए हम, मुकर्रर कर लिया। कुरान बोलता है मन इत्तबा इलाहु हवा,
मत इत्तेबा करो तुम अपने हिर्स व हवा की। जीने हैं जैसा जिंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी जिंदगी कर रहे हैं। जो चीज अच्छी जीती है तो उसको करते हैं, जो सख्त होती है तो छोड़ देते हैं। इसको बोले नफ्स परस्ती। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते अफरअयत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। देखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ों ने अपने हिर्स हवा ही को माबूद बना लिया है, हवा की इत्तिबा कर रहे हैं। जिसको बाज़ों ने कहा मन चाही जिंदगी को छोड़ो, रब चाही जिंदगी इख्तियार करो। अरे मन चाही जिंदगी क्या है? तुम अपने हिर्स हवा के ताबे हैं, हवा जैसा बोलती है वैसा अमल करते हैं। सूरज को कई को माबूद माना रहे तो बोले मेरे अंदर एक हवा उठी, एक ख्वाहिश उठी कि सूरज मेरा इला है, ख्वाहिश उठी कि जमीन मेरी इला है। अरे गोया तू चांद की सूरज की इत्तिबा नहीं कर रहा, बल्कि तू अपनी हवा की इत्तिबा कर रहा, ख्वाहिश की इत्तिबा कर रहा, ख्वाहिश को ही माबूद बना लिया है। दोस्तों, जैसा दिखता हुआ शिर्क से आज मुसलमान पाक हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि तुम अंदर अनफुस का शिर्क भी निकालो, ख्वाहिश हिर्स हवा को निकाल दो। अपनी हिर्स हवा नहीं चलेगी, ख्वाहिश की नफी आई है। जैसा कलमे में कोई शय माबूद नहीं हो सकती, शय से इलाह वाहिद के जो आप निकाल के अल्लाह के हवाले कर दिए, शय को माबूद नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह ही को माबूद। ऐसी हिर्स हवा को भी निकाल दो, फिर मर्जी हक का इस्बात करो। जब हवा निकलती है तो इस्बात करना पड़ेगा। कलमे में नफी भी है, इस्बात भी, खाली नफी भी बेकार है, खाली इस्बात भी बेकार है। जहाँ ख्वाहिश की नफी कर रहे हैं तो साथ ही इस्बात इलाह वाहिद का करो, अल्लाह ही की मर्जी को इख्तियार कर लो। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज मौला की मर्जी के तहत होगा तो तुम ऐन इबादत गुजार होंगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। खुशी में तेरी मैं खुश हूँ, मेरी खुशी क्या है, तेरी तलब के सिवा आरज़ू मेरी क्या है। मेरी कोई आरज़ू नहीं है मौला, मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरी कोई हिर्स हवा नहीं है। और कुरान भी बोल रहा मोतु खबला अंता मोतु, अरे मरने से पहले मर जाओ। हाँ, मरने से पहले मर जाओ, क्या करोगे? गोया तुम अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को भस्म कर दोगे, उठने वाली हर हिर्स को निकाल दोगे, अंदर मर्जी हक को इस बात करोगे तो तुम्हारा हर अमल इबादत होगा। आज पीरों ने इस बात की तालीम दी। अब आप मुरीद को बोलेंगे, कल तक उन्हें गुनाह में पड़ा था, मुरीद होते सब छोड़ दिया, बोले क्या हुआ? नहीं बोले मैं मुरीद हो गया ना, अब कोई काम बुरा नहीं कर सकता। क्यों? मैं अल्लाह का इरादा ले लिया हूँ, अल्लाह की मर्जी ले लिया हूँ, मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश निकाल को फेंक दिया हूँ। मैं इत्तिबाए रसूल में हूँ और वातीउल्लाह वातीउ रसूल के तहत जिंदगी गुजारो, कोई ख्वाहिश मेरी नहीं है। दोस्तों, अनफुस में नफ्स हिर्स हवा की नफी करना पड़ेगा, अल्लाह की मर्जी को बसाना पड़ेगा। तुम हिर्स हवा की भी इत्तिबा मत करो और दिखता हुआ अल्लाह की मखलूक को भी माबूद न को समझो, तो अनफुस आफाक दो जगह का शिर्क निकल जाएगा, तौहीद आएगी। मैं अल्लाह ही को इलाह मानता हूँ और अनफुस में अल्लाह ही की मर्जी अल्लाह ही की ख्वाहिश को लेता हूँ, मेरी ख्वाहिश को निकाल के फेंक दिया। तो मुकम्मल हुआ तुम्हारा कलमा कि मैं अनफुस आफाक में अल्लाह ही को इलाह मानता हूँ, अल्लाह ही को हाजत रवा मानता हूँ, तब कहीं तुम मोमिन की सिफत में आओगे। बहरहाल
बात तो बहुत कहने की थी, ये इंशाल्लाह एक एक करके बात पेश करते चले जाएंगे। इसके बाद और भी हमारे खुलफा बयान करेंगे, सुनते रहिए, टाइम दीजिए, 2 का 3 ज़रूर टाइम निकालिए, सुनिए, तालीमात दोहराते रहे तो ईमान में इजाफा होगा, यकीन में इजाफा होगा, रिवीजन करे जैसा होगा। तो बहरहाल मैं आज यहाँ तक रोकूंगा, इंशाअल्लाह आगे की बात फिर जुमा में मिला मौका तो इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत दे और भी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। अब तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन, खुलफ़ाए, सब सुनने वाले सबके लिए मेरी दुआ है, बारी ताला हम सब के अगले पिछड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, दानिस्ता व नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमा। रमज़ान मुबारक आ चुके हैं, ये दहा रहमत का है, अल्लाह हम पर सब पर रहमत की बारिश नज़ूल कीजिए, रहम फरमाइए, करम फरमाइए, दस्तगीरी फरमाइए। मौला दरियाए रहमत उंडेल रहे हैं, बारिश की तरह रहमत बरस रही है। इस रहमत के सदक़े में ये जो बीमारी वबा आई है इसको हटा दीजिए, निकाल दीजिए, सारी दुनिया से इस वबा को निकाल दीजिए, दरियाए रहमत में ढांक लीजिए। मौला बंदों से राज़ी हो जाओ, मौला हमसे राज़ी हो जाओ, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल हो। मौला हम न देखने के लायक है, न सूरत बताने के लायक है, हमारे अमाल में कोई वजन नहीं रखा मौला, बल्कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, सरकार के गुलाम हैं, प्यारे नबी जो आपके लाडले हैं, महबूब हैं, उस महबूब नबी का वास्ता हमारे दुआओं को कबूल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, दस्तगीरी फरमा, हम सब के उम्र दराज फरमा, हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, हम पर आने वाले आफतों, बलाओं, मुसीबतों से महफूज फरमा। मौला हमारे जान की, माल की, आल की, औलाद की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब का खातिमा बिलखैर फरमा। जितने मुरीदीन, मुतक़िदीन जो दुआओं के लिए कहे हैं मौला उन सब के जायज़ मक़ासिद को कबूल फरमा, जो ला औलाद है उनको औलाद नसीब फरमा, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार से लगा दे, जिसके घरों में खैर व बरकतों से माला माल फरमा, रिस्क तंगी को दूर फरमा, अल्लाह तमाम बीमारियों से हम सबको महफूज फरमा। जिधर जिधर लोग मेरे मुरीदीन, मुतक़िदीन हैं, बारी ताला उन सबकी भरपूर मदद और नुसरत फरमा। सारे दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पीरान से उजलों के सदक़े तो कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।